الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس حدیث جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی پیاری پیاری زندگی ویسے تو ساری ہی حضور کی زندگی اس طرح حلم اور کرم کے عظیم الشان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس عفو درگزر اور شفقت مہربانی کا مظاہرہ فرمایا، اس کی مثال ناممکن ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جمع ہونے والے ہزاروں کفار پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے کھڑے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج یہ سب مجرم بن کر کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ انصار و مہاجرین کی فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ختم کر ڈالیں گی۔ لیکن اسی مایوسی اور ناامیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف پڑی، ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور آپ نے ان مجرموں سے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اسی سوال سے مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت دیکھ کر امید برے لہجے میں عرض کی، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی نظریں آپ کے رخ پر نور پر جمی ہوئی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ لیکن ایک دم فتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کے جذبات آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر یہ صدا جاری ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر! اے اکمام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ، کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور روشن ورق ہے؟ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اسی پر بس نہ کی بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ لیکن فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ان پر غالب آ گئے، تو ان سے بدلہ لینے کی بجائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ لہذا سامعین محترم، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
سیرت پر عمل کرتے ہوئے بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدلے سے زیادہ بہتر اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید 25 پارہ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کو معاف فرما دے یا کرتے تھے۔ آئیے اپنے کردار کو سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال